السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب میں ٹھیک ہوں گا سمجھنے میں کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور اب مستقبل قریب میں اس کے دوبارہ آغاز کا امکان نہیں ہے۔ تھینک یو وسیم صاحب۔ دیکھیے اس وقت جب کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت تو مذاکرات کے بارے میں ہماری بڑی فرم پوزیشن ہے کہ ہم کل کی میٹنگ میں نہیں جا رہے، اور اس کی 3 وجوہات ہم نے دی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ پہلی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب تک کہ مذاکرات چلیں گے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف کوئی تند و تیز بیان جو ہے وہ نہیں دے گی۔ لیکن دوسری میٹنگ کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر عائد کیے تھے، ہمارے لیڈرشپ کے اوپر عائد کیے تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو انہوں نے 7 دن کے اندر اندر ہمیں جواب دینا تھا کمیشنز کی فارمیشن کے بارے میں، وہ انہوں نے اس کے اوپر حکم عدولی کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے خان صاحب کی ملاقات جو کروانی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، انہوں بغیر کسی سیکیورٹی انٹرونشن کے وہ بھی نہیں کرا پائے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں نیگوشیٹنگ ٹیم کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ فیصل آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہاں بہت سی سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ آ گئیں، پولیس وغیرہ سب لوگ آ گئے، اور انہوں نے پہلے تو اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد حامد رضا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ کمبینیشن کامبو سا ہے۔ سر یہ باقی 2 باتوں پہ ابھی میں کامنٹ نہیں کرتا، یہ آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 7 کے ساتھ آپ کی طرف سے ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز، اور جس دن لکھا تھا اور جس دن کہا تھا اس دن سے لے کے 7 ورکنگ ڈیز پر آئیں تو وہ اب ختم ہوتے ہیں، نہ کہ اس دن جس دن آپ نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کی طرف سے کوئی ہمیں ریٹن فارم میں نہیں آیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز، ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی 7 ڈیز، اور یہی خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ 7 دن کے اندر اندر، جو 23 تاریخ کو ختم ہو گئے تھے جس دن ہم نے مذاکرات کو ختم کرنے کا۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ انہوں نے لفظ لکھا اس اعلامیے میں ورکنگ ڈیز کا، پریس کانفرنس میں عرفان صدیقی صاحب نے واضح کیا کہ 7 دنوں کی بات ہوئی تھی، پھر ہم نے کہا کہ نہیں 7 نہیں 7 ورکنگ ڈیز، اس لیے طے ہوا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز، یعنی انہوں نے اس کی تفریق بھی کی تھی، فرق بھی واضح کیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ اس کا نہیں ہوا تھا، 7 دن کا ہوا تھا، اور 7 دن ہم نے کہا بھی ہوا تھا 7 دن کے اندر اندر۔ تو وہ اس کے علاوہ بھی میں نے وجوہات بیان کر دی ہیں، خاص کر یہ جو ہے حامد رضا صاحب کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ صریحاً وائلیشن تھی ہمارے جو ایک انسٹیٹڈ رولز جو تھے ان مذاکرات کے لیے، اور یہ اس کی بیسس کے اوپر، ان تمام وجوہات کی بیسس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا جی کیا مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ تو سر اب اگر میں سادہ الفاظ میں یا مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ مذاکرات ختم اور احتجاج شروع، تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا؟ میں دوسرا جو احتجاج کے بارے میں تو میں ابھی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ مذاکرات جو ہیں وہ یہ جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر وہ کل اعلان کریں کہ جی ہم کمیشنز بنا رہے ہیں، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کمیشنز بنانے کے لیے جو اس کے ٹی اوز کیا ہیں، ان کے ججز کو، کیونکہ جو انہوں نے حال کر دیا جوڈیشری کا، آج آپ دیکھیے کہ ورچولی جج صاحبان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور یہی میں نے کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا، اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ایک انہوں نے کریٹ کیا ہے، اور اب یہ 2 سسٹمز جو ہیں، ایک سپریم کورٹ اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ، آپس میں برسر پیکار ہیں، اور بلکہ ایک سپریم کورٹ کے اندر بھی لڑائی جاری ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ عدلیہ کا جو ایک پلر ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتے تھے، تاکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول اس کا ہو جائے معاملات کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ یہ لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا سر، تو رؤف صاحب یہ بتائیں، آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ڈائلاگ کے بہت فرم بلیور رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ نے ہمارے پروگرام میں ڈائلاگ کے حق میں اس وقت بات کی جب آپ کی پارٹی میں پاپولر نیریٹو نہیں تھا، آپ کے لوگوں نے بھی آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ کا عہدہ بدل گیا، لوگوں نے اس کو بھی اس سے لنک کیا کہ آپ نے وہ بیان دیا ہمارے شو میں، اس لیے آپ کو خان صاحب نے ہٹا دیا ہے۔ آپ نے اس کی تردید کی کہ ایسی وجہ نہیں ہے، آپ کو سیکرٹری اطلاعات سے ہٹا کے وقاص صاحب کو لگا دیا گیا، آپ نے کہا اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے بار بار کہا کہ میں کل بھی سمجھتا تھا کہ مذاکراتی واحد حل ہیں، آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی واحد حل ہے، پھر پارٹی بھی مذاکرات پر آ گئی۔ اب جب یہ مذاکرات خاتمے کی طرف چلے گئے، آج اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آج بھی رؤف حسن کی یہی رائے ہے کہ مذاکراتی واحد حل ہے، یا آپ کے خیال میں واحد حل کا آپشن تھا وہ ایکسرسائز ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی اور بات کرو؟ میں وسیم صاحب، میں مذاکرات کا حامی تھا، مذاکرات کا حامی ہوں اور حامی رہوں گا، لیکن مذاکرات کرنے کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے نا، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا تو ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ مذاکرات برائے مذاکرات جو ہے اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا نا۔
تو اس لیے میں تو آج بھی مذاکرات کی سپورٹ کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، اور میں آج بھی یقین میرا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی تو بات چیت ہی کرنی پڑے گی، لیکن بات چیت کے لیے ماحول بھی تو بنانا پڑے گا نا۔ وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت وقت کی ہے، اور وہ جان بوجھ کے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔